जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक ड्रामा, एक सर्कस चलता है। सर्कस ये है कि ये सियासतदान जो हैं, ये हमें बताते ये हैं कि ये बहुत नेक हैं, बड़े पवित्र हैं, बड़े साफ हैं। लेकिन जैसे ही हुकूमत से बैठ जाते हैं तो पता चलता है ये तो सारे के सारी चोरी कर रहे थे। इमरान खान जो हैं और उनकी बीवी जो हैं, उनको दोबारा एक केस है जिसे अलकादे ट्रस्ट कहा जाता है, उसमें तकरीबन तकरीबन इनको आप समझ लें कि 14 साल सज़ा जो है वो हुई है। 14 साल, 14 साल सज़ा हो गई है इमरान खान को और उनकी बीवी को। और वो क्यों सज़ा हुई है? व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दैट? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट? ये इसलिए सज़ा हुई है क्योंकि ये पैसे खाते थे। किस चीज़ के इन्होंने पैसे खाए? मतलब मैं सोच नहीं सकता कि कितना बड़ा स्कैंडल था ये, कि इमरान खान ने और उनकी बीवी ने एक यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन उस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए एक प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज से पैसे लिए। और वो पैसे किस लिए कि उसका जो पैसा बाहर पड़ा हुआ था, उसको कहा कि ठीक है, ये पैसा हम तुम्हारा वहाँ पे इल्लीगल पड़ा हुआ है, हम इसको, ये मनी लॉन्ड्रिंग तुमने की थी। और ये बरतानिया की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, उसने भी इसके ऊपर कहा जी कि ये तब देंगे अगर हुकूमत पाकिस्तान कहेगी। वो फैसला कैबिनेट में आया, और जब ये कैबिनेट में फैसला आया तो इमरान खान ने किसी अपने कैबिनेट मेंबर को दिखाया नहीं कि ये क्या चीज़ है। उन्होंने कहा ये एक बंद लिफाफा है, इसको ओके करें सारे। और अपनी बीवी के लिए यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, अल कादर यूनिवर्सिटी। और नाम क्या ले रहे हैं? जी हम तो वहाँ सीरत नबी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं, उनकी लाइफ एक्सप्लेन की जाएगी, पढ़ाई जाएगी। और पैसा कौन सा है? चोरी का पैसा, चोरी का है, और प्रॉफिट की लाइफ पढ़ाएंगे। अब आप खुद ही अंदाजा कर लें, मैं इस पे आपको क्या कहूं, मैं क्या कहूं आपको इस पे, मैं क्या कहूं इस पे आपको। 14 साल सजा, इसलिए कि झूठ बोला, इसलिए कि अपनी बीवी को यूनिवर्सिटी बना के देना चाहते थे। और कितने 100 कनाल जमीन ली उस प्रॉपर्टी टाइकॉन से, और उसका कुछ 450 मिलियन जो है वो पाकिस्तान आया, 190 मिलियन पाउंड तकरीबन वो बना। बस ये है वो चीज़ जिसको समझने की ज़रूरत है, ये है वो चीज़ जिसको करने की ज़रूरत है। ठीक है ना जनाब? अफसोस, सद अफसोस, इस मुल्क के अंदर इमरान खान जो अपने आप को बड़ा साफ शफाफ आदमी कहता, जो कहता मैं बड़ा नेक हूँ, मैं तो सारा टाइम, मैं तो मदीने जाऊंगा और मैंने नंगे पाँव से जाना है। कहा जाता है कि इनकी बीवी ने इनको कहा था कि वजीर आजम बनने के 3 महीने तक के बाद तक तुमने मुल्क से बाहर नहीं जाना। तो जब मिलिट्री ने कहा कि नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने सऊदी अरब से बहुत सारी एश्योरेंसेस लेनी है, बहुत कुछ लेना है, तो उन्होंने कहा फिर अब क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा ठीक है, उनकी बीवी ने इजाज़त दे दी। तो उन्होंने कहा जनाब आप ऐसे करें, आपने जूते नहीं पहनने। वाह! ये है मेरे वज़ीर आज़म इमरान खान का किरदार। मुल्क को क्या चाहिए? कोई फ़िक्र नहीं है। बेगम ने कहा चले जाओ तो चले गए, जूते पहने नहीं पहने। और जी वो देखें जी, जूते नहीं पहने। दुनिया में कोई बंदा ऐसे नहीं जाता। पता नहीं ये अपनी बेगम के नीचे लगे हुए थे, या बेगम से कुछ इस तरह की स्पिरिचुअल चीज़ें लेते थे, जो उनको कहती थी ये करो, वो ना करो। अमेरिका को नाराज़ किया, सऊदी अरब को नाराज़ किया, करप्शन के स्कैंडल सामने आ रहे हैं। वो तो अभी हुकूमत में आए हैं तो पता चला है। हाँ, इमरान खान ने 2 अच्छे काम किए। नमल यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई मियाँ वाली के अंदर, और इन्होंने हॉस्पिटल बनाया लाहौर के अंदर, शौकत खाना कैंसर मेमोरियल। ज़बरदस्त इनिशिएटिव। जो अच्छा काम हो वो माने, जो ठीक हो चीज़ हो माने, लेकिन जहाँ पे करप्शन की है वो भी कहना पड़ेगा। हम कोई अकल के या कानून अंधे नहीं है कि हमें समझ नहीं आ रही कि ये लीडर क्या करते हैं यार। अपनी बेगम को यूनिवर्सिटी बना के देना चाहते हैं चोरी के पैसों से। ओ भाई, किसी पाकिस्तानी बिजनेसमैन को कहते हैं इस यूनिवर्सिटी को फंड कर दो, हर बंदे ने कहना था जनाब हम फंड करते हैं।
پاکستان کے اندر دیکھیں کسی کے ساتھ ملک ریاض کا نام آ جائے نا تو ویسے ہی اس کو پریشان ہو جانا چاہیے کہ یہ میرے ساتھ ملک ریاض کا نام آ گیا. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, ویسے ہی آپ کو پریشان ہو جانا چاہیے. آپ کو ویسے ہی ٹیکنیکلی پریشان ہو جانا چاہیے کہ ملک ریاض اور آپ کا تعلق ہے. کیوں؟ کہ ظاہری بات ہے وہ ان کے بارے میں لوگوں کا تاثر ہی یہ ہے. لوگوں کا تاثر ہی یہ ہے ان کے بارے میں. انفارچونیٹلی انہوں نے اپنی پوزیشن اس طرح کی بنا لی. میں ان کے اوپر نہیں جانا چاہتا. ملک ریاض پاکستان کے وہ طاقتور ترین شخص ہیں کہ جن کا پاکستان کے ٹی وی پہ آپ نام نہیں لے سکتے. اگر آپ نام لینا تو آگے ٹوں آ جاتا. کہنا جی کہ پراپرٹی ٹائیکون ملک ریاض, تو وہ کہیں گے پراپرٹی کا ٹائیکون ٹوں. یہ نہیں کہیں گے پراپرٹی ملک ریاض ٹی وی, پاکستان کا ٹی وی ان کا نام نہیں لے سکتا. ہاں پاکستان کی آرمی چیف کا نام لیا جا سکتا ہے, ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیا جا سکتا ہے, ملک ریاض کا نام نہیں لیا جا سکتا. وہ اتنے پاورفل شخص ہیں, سمجھ رہے ہیں جناب. اور ان سے عمران خان صاحب کی بیوی نے یہ جناب ہم جی القادر ٹرسٹ بنائیں گے. اس القادر ٹرسٹ 14 سال قید ہو گئی. 14 سال قید ہو گئی. وہ ساری کی ساری یونیورسٹی بھی حکومت نے پکڑ لی ہے. توبہ توبہ. اور آپ ان کے انداز دیکھیں, ان کے طریقے دیکھیں, ان کے سٹائل دیکھیں ملک کو چلانے کے لیے. کیا مطلب, کیا شرمندگی کی بات ہے یار. مجھے شرم آ رہی ہے کہ یہ ہمارے لیڈر اس طرح کے ہیں. ایک سیاستدان, ایک بزنس مین کو فائدہ دلوایا, اس کا باہر سے کرپشن کا پیسہ یہاں پہ لے کے آئے, کرپشن کا پیسہ یہاں پہ لے کے آئے. ٹھیک ہے جی. اینڈ دین اس کرپشن کے پیسے کو لیگلائز کروایا اور اسے کہا کہ تم ہمیں وہاں پہ یونیورسٹی بنا دو, زمین خرید دو, سڑکیں بنا دو, انویسٹمنٹیں کر دو, وہاں پہ فوڈ, فری فوڈ کے دسترخوان لگا دو, ایکٹیویٹی کر دو, تو ہم تمہیں تمہارا کرپشن کا پیسہ باہر سے لے آئیں گے. او پئی یار شاہ, باتیں کرنی میں نے ریاست مدینہ بنانی ہے. باتیں کرنی میں نے ریاست مدینہ بنانی ہے. اور حرکتیں دیکھیں ان کی, عمران خان صاحب کی حرکتیں دیکھیں. کس پہ اعتبار کریں اور کس پہ نہ کریں, کس پہ اعتبار کریں, کس کی بات سنیں ہم, کس کی بات سنیں. ہمیں تو اس ملک کے اندر ہم تو ساری کی ساری عوام تو لیڈر ڈھونڈ رہی ہے کہ یا اللہ ہمیں کوئی اچھا لیڈر مل جائے. لوگ پھر نریندر مودی کی مثالیں دیتے ہیں, نہ اس کا کوئی بچہ ہے, نہ اس کی کوئی بیوی ہے, نہ اس کا کچھ اور ہے, اور وہ کیا کر رہا ہے, مزے کر رہا ہے. نہ اس کو کوئی وہ اس چیز کی ہے. ٹھیک ہے جناب. میں تو اس چیز کو جب دیکھتا ہوں, میں سنتا ہوں, میں سمجھتا ہوں, تو میں حیران پریشان ہو جاتا ہوں. میں دیکھتا ہوں یار یہ کیسے لوگ ہیں, یہ کیا ہے لوگ, یہ کیسے لوگ ہیں, یہ کیا ہیں یہ لوگ. اور نام ان کا دیکھیں, کام دیکھیں, حرکتیں دیکھیں. اور نریندر مودی کہتا ہے نا, وہ اپنے آپ کو کلین بندہ ہے. وہ کہتا ہے مجھے جتنے گفٹ ملتے ہیں میں بچیوں کی تعلیم میں لگا دیتا ہوں, مجھے جو ملتا ہے میں دے دیتا ہوں. ان کا ہم کیا کریں یار, یہ راجدھانی ہی نہیں. کوئی اسپرچولی پھنس گیا ہے, کوئی پیسے کے چکر میں پھنس گیا ہے, کوئی کس چیز میں پھنس گیا ہے, کوئی کس چیز میں پھنس گیا ہے. سانو تو سمجھ ہی نہیں آتی ایسا کرنا کہ ہم تو لیڈر ہی ڈھونڈ رہے ہیں مسلسل پچھلے کچھ 200,000 سال سے. ہم تو لیڈر ہی ڈھونڈ رہے ہیں فرینکلی اسپیکنگ. ہم تو لیڈر ڈھونڈ رہے ہیں کہ یار یہ لیڈر کب ملیں گے ہمیں, یہ لیڈر کہاں سے آئیں گے, یہ ہمارے لیڈر, یہ کہاں سے آئیں گے ہمارے لیڈر, یہ کیا کریں گے ہمارے ساتھ, یہ اسی طرح چلیں گے کیا. کیا پاکستان نے ترقی نہیں کرنی, کیا ہم نے بنگلہ دیش, بھارت اور خطے کے باقی اتنی پوٹینشیل جس ملک میں ہو اور ہمیں لیڈر نہ مل رہا ہو, اور جب عمران خان حکومت میں آئے سارے سیاستدانوں کو جیل میں ڈال دیا. آج کوئی بھی ان کے ساتھ کھڑا نہیں. وہ کہتے ہیں یہ سارے چور ہیں, اور جب کیس کھل رہے ہیں تو پتہ چلا اپنی چوریاں بھی سامنے آ رہی ہیں. ایک ایک سیاستدان کو عمران خان نے جیل میں ڈالا, ایک ایک. میں ایک دفعہ ایک بڑی پاورفل شخصیت سے ملا,
اس نے مجھے کہا، اس نے کہا جی ہم نے فلاں سیاستدان کو بھی جیل میں ڈالا ہے، فلاں کو بھی، فلاں کو بھی، فلاں کو بھی، فلاں کو بھی، ہر بندے کو سیاستدان کو جیل میں ڈال دیا. عمران خان صاحب آپ سے ملک تو چل نہیں رہا پھر بھی. تو انہوں نے پھر آہستہ آہستہ نکالنا شروع کر دیا. اگر کوئی بندہ عمران خان کے خلاف بات کرتا تھا نا پاکستان میں، تو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا ایک چٹھی آ جاتی تھی. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی چٹھی آتی تھی کہ یار یہ کیا، آپ کیوں بول رہے ہیں عمران خان کی کسی کیس میں. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا زبان بند کرو، زبان بند کرو. اتنا طاقتور آدمی تھا یہ. لیکن یہ بھول گیا کہ یہ کیسے پاور میں آئے تھے. ان کو تھا میں بڑا مشہور ہوں، میں بڑا پاپولر ہوں، میں سیلیبریٹی ہوں. ان کو یہ نہیں تھا پتا پاکستان میں کون سیلیبریٹی ہے اور کون پاورفل ہے. انفارچونیٹلی عمران خان صاحب لاسٹ اٹ. ہی کوڈنٹ انڈرسٹینڈ. وہ اپنی اسپرچول ریس میں پڑ گئے، اور جو اصل گیم تھی اور جہاں سے پاور ڈرا کر رہے تھے اس کو بھول گئے، اور نئی جگہ پہ اب جگہ سے پاور ڈرا کرنی شروع کر دی. انہوں نے ثابت کر دیا کہ نواندے نے مطلب پنجابی میں محاورے ہیں نا، رب نیڑے کے کسون نیڑے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کسون جو ہے نا یہ نزدیک ہے، مکہ پہلے لگتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ ایک محاورہ سا بنا ہوا ہے. تو انفارچونیٹلی یہ ہے چیز. اور دکھ مجھے یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے میڈیا کے اوپر سارا دن عمران خان ڈسکس ہوتا ہے. یہ نہیں ڈسکس ہوتا کہ ملک کو کیا چیلنجز ہیں، انوائرمنٹل چیلنجز کیا ہیں، فائنینشیل چیلنجز کیا ہیں، یوتھ کو کیا چیلنج. ساری دہاڑ عمران خان ڈسکس ہوتا ہے. دے ڈونٹ ٹاک اینی تھنگ پازیٹیو. سارا ٹائم پیسمزم. میڈیا میں بس ایک ہی چیز ہے، کوئی نہیں بتاتے کہ کمپٹیشن کہاں سے ہو رہا ہے، سندھ کہاں جا رہا ہے، بلوچستان کہاں جا رہا ہے، خیبر. آپ جائیں انڈیا کے اندر، آپ دیکھیں وہاں یو پی کی جناب آندھرا پردیش کے ساتھ لڑائی ہے. گجرات آگے نکل گیا ہے، یو پی کہتا ہے میں نے آگے جانا ہے. اس کے بعد ممبئی آگے نکل گیا جی، دلی آگے نکل گیا جی، بنگلورو آگے نکل گیا جی، حیدرآباد آگے نکل گیا جی، فلانا آگے ادھر یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں آپس میں. فورن انویسٹر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں سی ایم ان کے ملکوں کے. آپ میرے ملک میں آپ کو یہ دوں گا. مائکروسافٹ کہتا ہے میں آپ کو جناب اتنے ملین لوگوں کو یہ کر کے دوں گا. فلانا آتا ہے وہ کہتا ہے آپ میرے سے زمین لے لیں. ساڈے آپس چینی والی راج دے پہ ابھی ان کی اپنی نہیں بھوک مار دی پی. تو ہم نے کدھر جانا ہے اور کیا کرنا ہے. مجھے تو سن کے دیکھ کے بڑی شرمندگی جو ہے نا وہ ہوتی ہے، بڑی شرمندگی ہوتی ہے. انفارچونیٹلی آئی وش کہ یہ ہماری لیڈرشپ ایسی نہ نکلے اور ہمیں ان کے بارے میں ایسے نہ پتہ چلے کہ یہ حرکتیں کرتے رہے. افسوس.